السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اس سے پہلے کہ ذرا ویلوگ کی طرف چلیں، آپ لوگوں سے جو گزارش ہے وہ ہمیشہ کرتے ہیں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور واٹس اپ گروپوں میں جو پروگرام ہے وہ ہمیشہ جو آپ لوگ سینڈ کرتے ہیں اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ دوستو، آج سپریم کورٹ میں سب سے اہم کیس جو اس وقت سمجھا جا رہا ہے وہ ججز کے خط پر سماعت ہوئی۔ قاضی فائز صاحب نے از خود نوٹس کی کیس میں آج بہت اہم سماعت کی۔ چیف جسٹس قاضی صاحب نے اگلی سماعت پر فل کورٹ تشکیل دینے کا اندیا دیا۔ پی ٹی آئی وکلاء بیک فوٹ پر اور قاضی صاحب جو ہیں وہ فرنٹ فوٹ پر تھے۔ شاید یہ آخری مطالبہ تھا جو پی ٹی آئی کی طرف سے کیا گیا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں جس ملک میں رہتا ہوں، جن ملکوں کے بارے میں ہم عمران خان صاحب سے سنتے رہے ہیں کہ مغرب کی جو عدلیہ ہے وہ کیسے چلتی ہے، یا پوری دنیا میں عدلیہ کیسے چلتی ہے، کم از کم پاکستان کی طرح تو بالکل نہیں چلتی۔ دنیا میں کسی ملک میں شاید ایسا نہیں ہوگا کہ عدلیہ سوشل میڈیا کا یا کسی پارٹی کا پریشر لے کر جیسے وہ پارٹی یا جیسے وہ سوشل میڈیا کہہ رہا ہے اس طرح سے عدلیہ چلے، لیکن پاکستان میں چل رہی ہے۔ پریشر اتنا لیا جاتا ہے کہ جو کمیشن کا سربراہ ہے وہ سرنڈر کر جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہاں پر یہ ذمہ داری لے لی، حالانکہ اس نے ذمہ داری لے لی تھی، تو اس کے بعد اس کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اس لیے وہ اس پریشر کو لے کر وہ اس سے وتھڈرا کر جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلیں آپ کو جسٹس قاضی فائز صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بھی اس پریشر میں آ کر از خود نوٹس لے لیا ہے، اور از خود نوٹس لے کر اور پر جب انہوں نے ایک بینچ بنایا تو کہا گیا کہ نہیں، یہ بینچ بھی قبول نہیں ہے، تو کہا جی فل کورٹ بنچ ہونا چاہیے۔ فرمائشیں دیکھیں ذرا آپ اس ملک کی پارٹی کی، لاڈلی پارٹی کی، تو اب اگلی سماعت پر فل کورٹ بینچ بھی بننے جا رہا ہے۔ خیر، سماعت کے آغاز پر وکیل خان نے کہا کہ ہم لاہور ہائی کورٹ بار کی طرف سے کل ایک پٹیشن دائر کی ہے۔ لاہور بار سب سے بڑی بار ہے جس نے پٹیشن دائر کی ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا حامد خان آپ سے زیادہ قانون کون جانتا ہے۔ اب وہ زمانے چلے گئے جب چیف جسٹس کی مرضی ہوتی تھی، اب 3 رکنی کمیٹی ہے جو کیسز کا فیصلہ کرتی ہے۔ نہ کمیٹی کو عدالت کا اختیار استعمال کرنا چاہیے، نہ عدالت کو کمیٹی کا اختیار استعمال کرنا چاہیے۔ ادھر قاضی صاحب نے پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان کو عطا بندیال کا دور یاد کرایا، بتایا اب وہ زمانہ نہیں ہے، وہ زمانہ چلا گیا ہے، اب اکیلا چیف جسٹس فیصلہ نہیں کرتا بلکہ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے 3 سینئر ججوں پر کمیٹی ہے جو یہ از خود نوٹس لینے کے لیے فیصلہ کرتی ہے، اور یہ جو لا تھا بنا تھا اس کے مطابق پہلے اکیلا چیف جسٹس، چاہے وہ ایک شراب کی بوتل کسی اداکارہ سے نکلتی ہو، یا کسی ہسپتال میں جا کے کسی کی شراب کی بوتل کو یا کسی کی شہد کی بوتل کو شراب میں تبدیل کرنے کا اختیار صرف ایک جج کے پاس ہوتا تھا، ثاقب نثار کے، وہ یاد ہے، میں اکیلا ہی 4-5 ایم پی ایم این اے تو ادھر ادھر کر دوں گا۔ تو وہ والے جو اختیار ہے اب وہ نہیں ہے، یہ چیف جسٹس نے یاد کروایا سینئر ترین قانون دان جناب حامد خان صاحب کو۔ قاضی صاحب نے کہا کہ آج کل ہم گلوبلز کا زمانہ واپس لا رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، گوبلز کا لفظ لکھا ہے جی، ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جوزف گوبلز ہٹلر کا ایک وزیر ہوا کرتا تھا جس کا کام پروپوگنڈا کرنا ہوتا تھا، یعنی وہ ہٹلر کا وزیر برائے پروپوگنڈا تھا جو اپنے پروپوگنڈے سے تباہی مچاتا تھا۔ در حقیقت اس وقت پوری کی پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ گوبلز کی شاگرد ہے۔ کہا جاتا ہے، اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اکثر کہا جاتا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اپنے پروپوگنڈے سے سب کچھ اچیو کرتی ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ ابھی میں جیسے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ہمیں فلاں چیز قبول نہیں ہے، فلاں چیز قبول نہیں ہے، فلاں چیز قبول نہیں ہے، فل کورٹ چاہیے۔ اب یہ دیکھیں کہ کمیٹی 3 جو ابھی آج کا جو بینچ بنا وہ اینڈ پہ جو پریشرائز ہے، اور جو اس کو اتنا پریشرائز کیا گیا ہے، اتنا زیادہ اس کے خلاف پروپوگنڈا کیا گیا ہے کہ اگلی سماعت پر فل کورٹ بینچ بھی بنے گا۔ خیر، چیف جسٹس نے حامد خان سے استفسار کیا، آپ نے کوئی درخواست دائر کی ہے تو کمیٹی کو بتائیں، پٹیشنر فائل ہونے سے پہلے اخباروں میں چھپ جاتی ہے، کیا یہ پریشر کے لیے ہے؟ میں تو کسی کے پریشر میں نہیں آتا، چیف جسٹس صاحب نے کہا۔ جسٹس قاضی فیصل نے ریمارکس دیے، نئی چیز شروع ہو گئی ہے، وکیل کہہ رہے ہیں کہ از خود نوٹس لیں، جو وکیل از خود نوٹس لینے کی بات کرتا ہے اس کو وکالت چھوڑ دینی چاہیے۔ جسٹس قاضی فیصل نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی پر کسی قسم کا حملہ ہوگا
تو سب سے پہلے میں اور میرے ساتھی کھڑے ہوں گے، عدلیہ کے کام میں کسی قسم کی مداخلت پسند نہیں کرتے اور آنے والے وقت میں بھی پسند نہیں کریں گے۔ اگر کسی اور کا ایجنڈا ہے کہ میں ایسا کروں یا ویسے کروں تو چیف جسٹس بن جائیں، ہم دباؤ نہیں لیں گے۔ ہم ایڈمنسٹریٹر کام کر رہے ہیں، ہم نے ایگزیکٹو سے چھپ کر گھر میں میٹنگ نہیں کی، چیمبر میں میٹنگ نہیں کی، ہم نے ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت میں میٹنگ کی۔ اس میں قانون فرق واضح ہے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان نے کہا کہ وفاقی حکومت نے انکوائری کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ سپریم کورٹ نے 2 نام تجویز کیے تھے، ناصر ملک اور تصدق جیلانی۔ تصدق جیلانی سے وزیر قانون لاہور میں ملے اور بتایا آپ کا نام آیا ہے۔ یہاں پر بہت بڑی وضاحت ہو گئی ہے کہ کمیشن کے لیے تصدق جیلانی کا نام بھی قاضی فائز عیسیٰ یعنی سپریم کورٹ نے دیا تھا۔ اس سے پہلے حکومت پر دیا گیا تھا کہ یہ شہباز شریف کا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے، میرے خیال میں اس پہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ کہا یہ جا رہا تھا، شور یہ کیا جا رہا تھا کہ حکومت یہ کمیشن بنا رہی ہے۔ بار بار کہا جا رہا تھا کہ یہ حکومت کمیشن بنا رہی ہے، یہ شہباز شریف کمیشن بنا رہے ہیں۔ لیکن یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، آج یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ یہ حکومت نہیں بلکہ سپریم کورٹ کی طرف سے، سپریم کورٹ کے اعلیٰ اور چیف جسٹس جو ہیں قاضی فائز صاحب کی طرف سے یہ 2 نام دیے گئے تھے کہ یہ 2 نام ہیں جو عدلیہ میں نہایت عزت اور احترام سے لیے جاتے ہیں۔ ان کا ماضی جو ہے وہ بڑا شاندار ہے۔ تو ان دونوں میں سے آپ کو جو دونوں سے پتہ کر لیں، دونوں میں سے جو بھی راضی ہو اس کی سربراہی میں آپ بینچ بنا دیں۔ تو یہاں پر وزیر قانون لاہور میں جا کر تصدق جیلانی صاحب سے ملے، ان کو سارا کیس بتایا، ان کو منٹ دیے، ان کو ایک چیز بتائی، جس کو لینے کے بعد انہوں نے رضامندی ظاہر کی اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا کیس ہے، بہت بڑا کمیشن ہے، تو میں اس کو سولو کروں گا، میں اس کو آگے لے کے چلوں گا۔ بعد میں کیا ہوا یہ ایک علیحدہ کہانی ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات واضح ہوگی کہ یہ حکومت کی طرف سے نہیں بلکہ سپریم کورٹ کی طرف سے تھا۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ہم نے چیمبر یا گھر میں نہیں بلکہ سپریم کورٹ میں باقاعدہ میٹنگ کی ہے۔ میٹنگ میں وزیر اعظم بطور انتظامیہ بطور سربراہ متفقہ بیٹھے تھے۔ میٹنگ میں دوسری جانب عدلیہ کی انتظامیہ بیٹھی تھی۔ جسٹس قاضی فیصل نے کہا کہ ایسے نام تجویز کیے جن پر کم سے کم انگلی اٹھائی جائے۔ سوشل میڈیا پر ان کے متعلق عجیب باتیں ہوئی، مجھے بڑی شرمندگی ہوئی۔ کسی مہذب معاشرے میں ایسی باتیں نہیں ہوتی۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تو لکھ سکتے ہیں، اپنی باڈیز کو لکھ سکتے ہیں۔ تصدق جیلانی شریف آدمی ہے، وہ تو جواب نہیں دیں گے، شریف آدمی تھے، انہوں نے انکار کر دیا۔ قاضی صاحب نے دکھ کا اظہار کیا، پی ٹی آئی کے پروپیگنڈے کے باعث تصدق جیلانی نے کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی۔ یہ دیکھیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا پر ہر آزاد جو رائے دینے والا ہے، جو لکھنے والا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شریف انسان صرف اس لیے پیچھے ہٹ گیا کہ کل کسی جگہ پر اس کی جو سربراہی میں کمیشن ہے، کوئی ایسا فیصلہ، کوئی ایسے کمنٹس آئیں جو پی ٹی آئی کے وکیلوں کو یا پی ٹی آئی کے ٹرولز کو یا پی ٹی آئی کے چیئرمین کو پسند نہ آئے، سابق چیئرمین یا بانی چیئرمین کو اگر پسند نہ آئے تو پھر ان کی نہ بیٹی کی عزت محفوظ رہے گی، نہ بہن کی عزت محفوظ رہے گی، نہ بیوی کی عزت محفوظ رہے گی، نہ بہو کی عزت محفوظ رہے گی، اور ہو سکتا ہے اس پر بھی کسی قسم کا کوئی ایسا الزام لگا دیا جائے جس کو وہ بیچارہ برداشت نہ کر سکے۔ تو ان ٹرولز، پروپیگنڈے کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ایک شریف آدمی جو ہے وہ انکار کر گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ذاتی حملے ہوئے، ایسا ماحول بنایا گیا تو کون شریف آدمی ایسی قومی سروس کرے گا۔ سوشل میڈیا سے عجیب باتیں سابق چیف جسٹس کے بارے میں شروع کر دی گئی ہیں۔ مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ ایک شریف آدمی جسے ہم نے کمیشن کے لیے نامزد کیا اس پر حملے شروع ہو گئے۔ قاضی فیصل سے مزید کہا کہ جب چیف جسٹس بنا کہتا ہوں کہ میں اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کروں گا۔ ہمارے پاس آئین میں کمیشن بنانے کا اختیار ہے، کمیشن بنانے کا اختیار سرکار کو ہے، ہم نے مشورہ دیا ہے اور نام دیے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایک شخص مرزا افتخار نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف وی لاگ کیا، قتل کی دھمکی دی، عدالت میں معاملہ آیا، ایف آئی کو انکوائری کی ہدایت دی، ایف آئی نے اس میں دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی اور قاضی فیصل نے 161 کے بیان میں شہزاد اکبر کا نام لیا۔ منصور عثمان نے بتایا کہ قاضی فائز نے وزیر اعظم کے مشیر داخلہ اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کے ڈی جی سی فیض حمید کا نام لیا، لیکن اس کے بعد معاملہ لٹکا دیا گیا۔ اس دوران 2 چیف جسٹس ریٹائر ہو گئے۔ اس خط کے بعد ایسا نہیں کیا گیا۔ بہرحال سماعت کے آخر میں قاضی صاحب نے کہا کہ ہم آئندہ سماعت پر تمام ججز کو بٹھائیں گے، روزانہ کی بنیاد پر سماعت کریں گے اور اس معاملے کو ختم کریں گے۔ اگلی سماعت عید کے بعد ہوگی۔
کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 1 مہینے کے بعد ہوگی اور یہ کیس کم از کم 2 سے 3 مہینے چلے گا، لیکن قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، ہم اس کو کسی نہ کسی طرف لگا کر چھوڑیں گے، اور ہونا بھی ایسے چاہیے۔ کیوں چھوڑنا چاہیے؟ بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں اس کے بڑا حق میں ہوں اگر ان ججز کو کسی قسم کی کہیں سے کوئی دھمکی مل رہی ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ یہ دھمکی اس وقت میری فیور میں جا رہی ہے، یا خدا نہ کرے میری پارٹی کی فیور میں جا رہی ہے، یا خدا نہ کرے کہ پاکستان کی فیور میں جا رہی ہے۔ یہ پاکستان کے فیور میں بھی جا رہی ہے تو یہ فیور ہمیں نہیں چاہیے۔ ججز کو بالکل آزاد رہ کر کام کرنا چاہیے اگر وہ کر رہے ہیں، لیکن بڑی معافی کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ججز کا کیس کچھ اور ہے۔ جب یہ معاملہ ہوا تھا، جب نواز شریف اور اس کی بیٹی کو سزائیں سنانے کے لیے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو اپروچ کیا گیا تھا، تو انہوں نے سرِ عام بار کی ایک میٹنگ میں جو ہے یہ بات بتائی تھی، جو اس وقت نہیں مانی گئی، اور اس کے بعد جو اس شریف انسان کے ساتھ ہوا وہ سامنے ہے۔ اگر اس وقت ججز، اس وقت ان کے ساتھی، اس وقت پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تو خدا بس بہتر کرتا، لیکن یہاں پہ معاملہ کچھ اور ہے۔ میں اس پہ بالکل بھی وہ نہیں ہوں کہ یہ کوئی ججز کو دھمکی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ خیر، ادھر لاہور ہائی کورٹ کے 3 ججز کو بھی دھمکی امیز خط پہنچ گئے، اور یہ خط لاہور ہائی کورٹ کے 3 انتظامی ججوں کو ملے ہیں۔ ان 3 ججوں میں جسٹس عالیہ نیلم، جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس شجاعت حسین شامل ہیں۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ، سی ٹی ڈی اور دیگر متعلقہ حکام لاہور پہنچے اور جائزہ لیا۔ اس سے پہلے ایک خط اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کو موصول ہوا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام کون کرے گا؟ جن کے ساتھ لڑائی چل رہی ہوتی ہے وہ تو ایسا کام نہیں کرتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہی پر انگلی اٹھے گی، یعنی ایجنسیاں تو نہیں کر سکتی، پھر کون کر سکتا ہے؟ تو جناب بڑی سمپل سی بات بتاؤں گا یہاں پہ، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے جو بینیفیشری ہو سکتا ہے، اور یہاں پر بینیفیشری کون ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیس 6 ججوں کا ہے، لیکن اس کے اوپر جو شور شرابہ کر رہی ہے وہ پاکستان تحریک انتشار کر رہی ہے، تو اس پہ زیادہ تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہو سکتا ہے۔ آخر میں آپ کو بتاؤں کہ مریم نواز نے بہت بڑا کام کیا ہے، بلکہ وہ آسیب توڑ دیا ہے اور فیک نیوز کا توڑ نکال لیا ہے۔ آج پنجاب کی جو کابینہ کا اہم اجلاس ہوا، جس میں مریم نواز پنجاب کو ڈس انفارمیشن لا پر کابینہ اجلاس میں بریفنگ دی گئی۔ ترامیم جلد اسمبلی میں پیش کی جائیں گی، جس میں خصوصی عدالتیں قائم ہوں گی۔ ہتک عزت کیس میں 90 دن میں ڈگری اور 180 دن میں ٹرائل ختم کرنا ہوگا۔ ہتک عزت نوٹس برائے اخبارات سوشل میڈیا کوریئر کے ذریعے دیا جا سکے گا۔ فیک نیوز کا توڑ اس وقت جنگی بنیادوں پر ہونا چاہیے، جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ ابھی کیونکہ یہ پری میچور ہے تو اس پر ہم کوئی اپنی رائے اس لیے نہیں دیتے۔ یہ جو 90 دن میں ڈگری اور 180 دن میں ٹرائل ہے، یہ بہت لیٹ ہے، لٹکانے والی بات ہے۔ جب کوئی کام نہ کرنا ہو تو اس کے لیے کمیٹی بنا دی جاتی ہے، تو یہ 180 دن میں کیوں 180 دن دے رہے ہیں؟ یہ 1 مہینے کا ہونا چاہیے، 30 دن کے اندر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، تاکہ 30 دن کے اندر جب فیصلہ ہو جائے، فیک نیوز دینے والا 6 سال کے لیے جیل میں چلا جائے اور اس کا کوئی جائیداد بھی ضبط کر لی جائے اور اس کو پوری سزا ملی، تو اس کے بعد کوئی پرویز سنتھیلا، کوئی راجہ کبیر، کوئی آر شہزاد یا کوئی بھی اس قسم کی جرت، ہمت، حوصلہ نہیں کرے گا کہ وہ فیک نیوز دیو، چاہے وہ ملک میں بیٹھا ہو چاہے باہر بیٹھا ہو۔ میں اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں اپنے دونوں بھائیوں کو، آر شہزاد کو بھی، راجہ کبیر کو بھی۔ وہ قابل مبارکباد دینے کے قابل اس لیے ہیں کہ یہ معاملہ ان دونوں بھائیوں نے اتنا اٹھایا اور میرے جیسے بہت سارے دوست ان کے ساتھ جڑ گئے، اور آج یہ پنجاب کی گورنمنٹ میں اس پہ سٹیپ لے لیا ہے، اور یہ جو ٹرینڈ پہ ٹرینڈ چلے تھے، آج مبارکباد دیتا ہوں میں اس ٹرینڈ میں تمام دوستوں کو جو ٹویٹ کرتے تھے، اور یہ ایک مافیا بنا ہوا تھا، جو بڑے سے بڑے اینکر سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے یوٹیوبر تک اس مافیا میں شامل تھا، جو صرف ویورشپ کے لیے ایسی من گھڑت سٹوریاں، کہانیاں یوٹیوب پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر پھیلاتے تھے، جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تھا، انسانی عقل کام نہیں کرتی تھی، لیکن میرے سورس، میرے ذرائع کا نام لے کر کوئی بھی خبر کہیں بھی چلائی جاتی تھی۔ تو میرے خیال میں آج ماتم کا دن ہے ان تمام یوٹیوبروں کے لیے، ان تمام اینکروں کے لیے جو صبح شام فیک نیوز پھیلاتے تھے، اور خوشی کا دن ہے میرے جیسے بہت سارے دوسرے دوستوں کے لیے جن کی کاوش کی وجہ سے آج یہ سٹیپ پنجاب حکومت کو لینا پڑا۔ آپ لوگوں سے ہمیشہ ایک پیار اور محبت کا رشتہ ہے، گزارش آپ لوگوں سے ایک ہی کرتے ہیں، پہلے تو ذرا اس پہ کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ فیک نیوز پر اگر پنجاب گورنمنٹ لا بنا رہی ہے تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے، اور اس کا کریڈٹ آپ لوگوں نے کس کو دینا ہے۔ دوسرا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، واٹس ایپ گروپوں میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ۔